بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جب اتارا گیا وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے ختم ہونے کے بعد جودی پہاڑ پر جب رکی ہے وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، نمرود کی آگ سے جو نجات ملی ہے وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے احادیث سے یا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس میں سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، پہاڑوں، ندی نالوں اور تالابوں کو، سمندروں کو، جانوروں کو، چرند و پرند کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 12 مہینوں کو بھی پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن سے یہ طے فرما لیا کہ سال کے کل 12 مہینے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، بلکہ قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوگا۔ نہ کوئی اس میں ایک آدھ مہینے کی کمی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں ایک آدھ مہینے کا اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسے یہ 12 مہینوں کی تعداد ابتدائے آفرینش ہی سے چلی آ رہی ہے، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی سے چلی آ رہی ہے، اسی طرح ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کی حرمت اور 4 مہینوں کا واجب الاحترام ہونا، 4 مہینوں کا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس لائق ہونا کہ اس میں عبادات کا اضافہ کیا جاوے، اس میں گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کی جاوے، اس طرح واجب الاحترام ہونا اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، اسی دن سے 4 مہینے حرمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کی حرمت اور جن کا احترام انبیاء سابقین، جتنے انبیاء آپ سے پہلے گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شریعت میں تھی۔ وہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان میں سے 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اور محرم کا مہینہ جس میں ابھی ہم ہیں، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اور ایک چوتھا مہینہ ہے جو رجب کہتے ہیں۔ یہ کل 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں۔
ان 4 مہینوں میں زمانے جاہلیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ جو مکے میں رہتے تھے، جو در حقیقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اپنے آپ کے ملت ابراہیمی پر قائم ہونے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کے مدعی تھے، دعوے دار تھے، ان کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پچھلے تمام انبیاء کے زمانے میں یہ 4 مہینے قابل احترام سمجھے جاتے تھے، لیکن ان عربوں میں زمانے جاہلیت کے ان لوگوں میں ایک بیماری تھی۔ وہ بیماری یہ تھی کہ ہمیشہ ان کی آپس میں ایک دوسرے قبیلے سے جنگیں جاری رہتی تھی، اور ان 4 مہینوں میں ان کے احترام کی وجہ سے وہ آپس میں جنگ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پچھلی شریعتوں میں یہی تھا کہ ان 4 مہینوں میں آپس میں جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کی جنگوں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ جاری رہتا تھا، تو اسی جنگی سلسلے میں کبھی ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک آدھ مہینہ آ جاتا تھا تو وہ اس جنگ کو بند نہ کرنا پڑے اس لیے اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر جنگ کرتے کرتے کبھی محرم کا مہینہ آ گیا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ امسال محرم کا مہینہ یہ نہیں رہے گا، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اسے ہم محرم کا سمجھ لیں گے، اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسے ہم سفر قرار دیتے ہیں تاکہ اس میں ہم جنگ کر سکیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جنگ پورے سال کرنی ہے تو پورے سال جنگ جب کریں گے تو کسی بھی مہینے میں وہ بند نہیں کر پائیں گے، تو اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیتے تھے کہ سال 12 مہینوں کا سال نہیں ہوگا بلکہ سال 14 مہینوں کا ہوگا یا سال 18 مہینوں کا ہوگا۔ غرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے مہینوں کی تعیین میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ 4 مہینے پورے سال میں ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، جن میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی اس طرح کی تردید اور اس طرح کی ان کی مخالفت اور تقدیم و تاخیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری مقامات پر یہ اشتباہ ہو گیا کہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ مہینہ کون سا قرار دیا جاوے، ذوالحجہ کا مہینہ قرار دیا جاوے، ذوالقعدہ کا قرار دیا جاوے کہ محرم کا قرار دیا جاوے، اس میں اشتباہ ہو گیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے اگلے سال سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا، تو وہ مہینہ اسلامی اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لیکن ان عربوں کے یہاں ان کی تقدیم و تاخیر کا یہ اثر ہوا کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ لیکن اس کے اگلے سال سن ہجری 10 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور ان عربوں کے یہاں بھی ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہیئت پر اس زمانے کو، ان مہینوں کو، سالوں کو پیدا فرمایا تھا، آج عربوں کے یہاں جو تقدیم و تاخیر ہوئی تھی اس کے باوجود زمانہ وہیں آ کر کے رک گیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ان کے یہاں بھی ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے زمانے میں ان عربوں کا جو طریقہ چل رہا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر وہیں سے ان مہینوں کی تقدیم و تاخیر کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اس لیے اب
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حج کے بعد سے موجودہ زمانے تک اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک یہ اشتباہ نہیں رہے گا کہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ احترام والا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ فرمایا ہے، شہر اللہ المحرم فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو تمام مہینے، تمام دن اور تمام سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی وقعت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی۔ جیسے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر کے۔ دنیا میں جتنے بھی گھر پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ احترام کے لائق اگر کوئی گھر ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، جو معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے نکالی تھی، اسے ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی کہا گیا، حالانکہ تمام اونٹنیوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کی وقعت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ تمام انبیاء اور تمام رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو نسبت کی گئی وہ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تمام رسولوں اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہمیت کے قابل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، جو ابھی موجودہ مہینہ ہے، جو محرم کا مہینہ کہلاتا ہے، اسے قابل احترام سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے اس مہینے میں جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے میں ایک دن جسے ہم عاشوراء کا دن کہتے ہیں، یعنی 10ویں محرم، اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے اور اس دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ اس کی وقعت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو فرض قرار دیا تھا، محرم کے روزے کو، عاشوراء کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ پھر بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی اور ایک مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا۔ اس کے بعد اس کی فرضیت کو بھی منسوخ کر دیا گیا اور رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا، لیکن اس میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ رکھنا نہ چاہے بلکہ اس کی جگہ فدیہ دینا چاہے وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آیا کہ اب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا سب کے لیے ضروری ہے، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ محرم میں عاشوراء کا جو روزہ ہے وہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت والا ہے، تو ہم میں سے جو بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو انہیں چاہیے کہ اس دن کا روزہ ضرور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینے میں جو یہود رہتے ہیں وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہود جو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں اور توریت کی اتباع کے قائل اور دعوے دار ہیں، وہ لوگ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو زیادہ قابل ہے اس بات کے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اس لیے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو۔ لیکن چونکہ یہود صرف عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اب اگر مسلمان بھی صرف عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتے،
تو اس عبادت میں یہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی عبادت میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کی جاوے اور یہودیوں کی مشابہت اختیار کی جاوے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آئندہ سال کے عاشوراء کے روزے کے دن تک میں زندہ رہا تو میں 2 دنوں کا روزہ رکھوں گا، ایک عاشوراء کا اور ایک اس سے پہلے کا یا اس کے بعد کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اگرچہ اپنی زندگی میں صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے، لیکن آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس بات کی طرف جو ہے لوگوں کو اشارہ کیا ہے کہ آئندہ جب بھی روزہ رکھا جائے صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم دونوں دنوں کا رکھا جائے، یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی کہ جو شخص 10ویں محرم کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت اختیار کرنے سے جو احتراز فرمایا، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کے معاملے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں کہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کی جاوے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ دنیاوی معاملات میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے تجارتوں میں، اور اسی طرح اپنی دنیاوی تمام کاموں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے یہ گوارا ہوگا کہ ہم مسلمان ان غیر مسلموں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسوں کی مشابہت اختیار کریں۔ میرے دوستوں، ان غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تب ستایا تھا جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حیات تھے۔ ہم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تب ستا رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین بات ہے کہ ہمیں آج اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لایا ہوا طریقہ پسند نہیں آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وضاقتہ پسند نہیں آتی، آپ کے چہرے جیسا چہرہ پسند نہیں آتا، آپ کا لباس ہمیں پسند نہیں آتا، اور آپ کے دشمنوں کا چہرہ، آپ کے دشمنوں کی وضاقتہ، آپ کے دشمنوں کا رہن سہن اور آپ کے دشمنوں کے طور و طریق ہمیں پسند آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن کی جو حرمت بتلائی اور اس دن کی جو فضیلت بتلائی وہ اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ معتدل دین ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے اس سے پہلے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ اس دنیا میں کس طرح کے اعمال کریں گے۔ اس لیے اس ٹکڑے میں اللہ نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ اگرچہ یہ جو دن ہیں وہ حرمت والے دن ہیں، یہ مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اس میں حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا، اس میں حد اعتدال سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دین مستقیم ہے، معتدل دین ہے۔ اس دین کا سب سے اہم رکن یہ ہے کہ جس کا جو منصب ہے اس کو اسی کے منصب پر فائز رکھا جائے، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہی مرتبہ دیا جائے، اس کے مرتبے سے اٹھا کر خدا کے مرتبے تک نہ پہنچایا جائے، اور جس کا جو مرتبہ ہے اس سے نیچے درجے کی طرف اس کو نہ دھکیلا جائے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے مرتبے سے، ان کے عبدیت سے، ان کی رسالت سے آگے بڑھا کر خدا کے مرتبے تک پہنچا دیا، اور یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کر کے ان کو قتل کر دیا۔ دین اسلام ان دونوں میں سے کسی بات کی اجازت نہیں دیتا
نہ تو افراد کی اجازت دیتا ہے اور نہ تفرید کی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مخلوق میں، امت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام و مرتبہ سے بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے تک لے جائے گا تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ آپ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی مذمت کرتا ہے، تو یہ اس کے مقام و مرتبے سے اسے نیچے کی طرف دھکیلنا ہے۔ وہ صحابہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دے دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اور رضوان کا پروانہ دے دیا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان صحابہ میں سے کسی کی شان میں ہم گستاخی کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن ہوئی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دین محترم ہے۔ میں نے جو تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی اس سے صاف یہ بات معلوم ہو جا رہی ہے کہ یہ مقام و مرتبہ ان مہینوں کا اور یہ جو حرمت ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت اور یہ احترام پچھلی تمام شریعتوں میں بھی ملحوظ رہا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مہینوں اور عاشورہ کے دن کی حرمت کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد ہوئی ہے، لہذا یہ سمجھنا کہ اس دن کی وقات اور اس دن کا احترام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ معاملہ برعکس ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت والی ہے، بہت زیادہ ثواب والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کرم کیا کہ آپ کو شہادت اس دن میں، اس احترام اور محترم دن میں جو ہے عطا فرمائی ہے۔ عاشورہ کے دن کے بارے میں صرف یہی ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس دن میں روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات پائے ثبوت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک کمزور سی حدیث سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ اس دن میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنے، یعنی روزانہ جو ان کو کھلاتے ہوں اس کے مقابلے میں اچھا کھلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کے رزق میں جو ہے وسعت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بھی جو ہے ایک کمزور اور ضعیف روایت سے ثابت ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات صحیح روایات سے اور شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جب اتارا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے ختم ہونے کے بعد جودی پہاڑ پر جب رکی ہے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے، نمرود کی آگ سے جو نجات ملی ہے وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ ان میں سے کوئی بھی بات جو ہے احادیث سے یا شریعت سے ثابت نہیں ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نجات عطا فرمائی تھی وہ نجات کا دن عاشورہ کا دن تھا، اتنی بات احادیث سے ثابت ہے، اور اسی کے شکرانے میں وہ بنی اسرائیل یعنی یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات فرما کر کے کہ ہم زیادہ مستحق ہے روزہ رکھنے کے، آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھچڑا پکانا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر تعزیے نکالنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر شربت پلانا، ان میں سے کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا ارتکاب کرنے سے ثواب تو دور کی چیز ہے، ان سب باتوں کا ارتکاب کرنے سے ضرور گناہ ہوگا، کیونکہ یہ دین میں بدعت ہے۔
اور دین میں بدعت کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے وہ بیان کر کے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات ختم کروں گا کہ حوض کوثر پر جب امت محمدیہ کو لایا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی امت محمدیہ پی رہی ہوگی، اس وقت بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان رہے ہوں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں گے کہ فرشتوں یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، تم کیوں میرے پاس سے ان کو کھینچ کر کے لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ محمد آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا تبدیلی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو جملہ فرمائیں گے وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور جب بھی اس طرح کی خرافات کرنے کا دل چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی امت پر اتنے زیادہ مشفق تھے، اپنی امت کو ذرا برابر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ نبی اس وقت یہ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، کہ میرے پاس سے ان کو لے جاؤ، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو چکے ہیں جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا ہے، میرے دین میں میرے بعد ایسی باتوں کو داخل کر دیا ہے جو میں نے ان سے نہیں کہی تھی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن میں جو احادیث سے باتیں ثابت ہیں انہی پر عمل کریں، اور ہو سکے تو اس دن کا روزہ رکھیں اور باقی خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔